عورت پر پہلی نظر پڑے تو اپنی نظر لوٹا لو، نظر پھیر لو. کیا یہ ارشاد نہیں سنا؟ اب سامنے عورت کو بٹھا کر آپ جیسا ہی مطلب کہ فلسفہ لیکچر بیان کر دیں، اس حدیث پاک کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ نظر تو لوٹانا ہے، اور آپ بے پردہ عورتوں کو سامنے بٹھا کر ان سے معاملات کریں گے؟ یہ شریعت پہ کیسے جائز ہو جائے گا؟ تو یہ عورتیں بھی تو نہیں سوچتی نا، وہ بھی تو بے پردہ ہو کر مردوں کے آگے بیٹھتی ہیں. دعوتوں میں جائیں تو پہلے تو بیچ میں کو کناتیں لگتی تھی، بیچ میں کو پردے کی ترکیب ہوتی تھی، زبردست ترکیب ہوتی تھی. اب تو بالکل ختم ہو گئی. بلکہ بعض تو ایسی اطلاعات ہیں کہ اب تو پہلے کو ایجوکیشن نے ہمارا مطلب بیڑا غرق کیا، اور اب کو ویڈنگ سیریمنی ہو رہی ہے. یعنی کہ اب دعوتوں میں بھی جو گول ٹیبلیں لگتی ہیں اس پر بھی بہت زیادہ خود کو ترقی یافتہ کہنے والے لوگ اب ان کے خاندان اور گھروں کی عورتیں مرد اور سب ایک ہی ٹیبل پر بیٹھتے ہیں، کھاتے پیتے ایک ہی ٹیبل کے اوپر. عورتیں مردوں کے حصے میں آ رہی ہیں، مرد عورتوں کے حصے میں جا رہے ہیں، رشتہ دار آ رہے ہیں، رشتہ دار جا رہے ہیں، اور گھر کے بڑے بزرگ کی کر کے ہنس رہے ہوتے ہیں. کیا اس کو ترقی کہتے ہیں؟ اگر آپ ترقی کا نام لیتے ہیں کہ مغرب نے ترقی کر لی، کیا ترقی کی؟ ذرا ہمیں بھی تو بتائیے کہ وہ کیا ترقی ہے. کیا یہی ترقی ہے کہ جناب گھر میں نیم اڑیانی فلمیں چل رہی ہیں، کہ اس کا نام ترقی ہے؟ بے پردگی کا نام ترقی کہیں گے آپ؟ عورتوں نے مردانہ لباس پہنے، کیا یہ ترقی ہے؟ مردوں نے اپنے کانوں میں بالیاں پہن لی، کیا یہ ترقی ہے؟ مردوں نے کان کے اندر زیور پہن لیا، کیا یہ ترقی ہے؟ مردوں نے عورتوں کی طرح چٹکیاں والے بال رکھ لیے، کہ یہ ترقی ہے؟ اور عورتوں نے مردوں کی طرح بال بنا لیے، کہ اس کو ترقی کہیں گے؟ ترقی کیا ہے آخر؟ وہ ترقی کی ڈیفینیشن بھی تو کہنا. کیا ترقی؟ وہ کون سی ترقی ہے جسے دیکھ کر ہم مطلب کہ بے پردگی کی طرف بڑھ گئے؟ اس ترقی کے کانسیپٹ کو بھی تو کلیئر کریں نا، کہ وہ کیا ترقی ہے. ٹیکنالوجی میں ترقی ہے، اکنومیکلی ترقی ہے، کس چیز کا کون سی ترقی ہے؟ اور کوئی اس طرح کی ترقی بالکل آپ ثابت بھی کر دے تو اس ترقی میں بے پردگی کہاں سے آ گئی؟ بے پردگی ترقی نہیں، بے پردگی صرف بے حیائی ہے. بس بے پردگی کا کیا نام دیں گے آپ بے حیائی کے سوا؟ بے حیائی ہے بے پردگی. اور بے حیائی کو کون ترقی کہے گا؟ کوئی قوم بے حیائی کو ترقی نہیں کہہ سکتی. کیا یہ ترقی ہے کہ باپ اپنی جوان بیٹی کو بے حیائی کے ساتھ گاڑی پر، اسکوٹر پر اور دعوتوں میں لے کے جائے؟ اسے کون ترقی کہے گا؟ مرد بے پردہ عورتوں کے ساتھ بیٹھ کر گفت و شنید کرے، اسے کون ترقی کہے گا؟ پھر بے پردگی کے لیے ایک اور وسوسہ پالا جاتا ہے کہ اگر میری بیٹی فیشن نہیں کرے گی، کوئی ایجوکیشن میں تعلیم حاصل نہیں کرے گی، یہ نہیں کرے گی، وہ نہیں کرے گی، اس طرح آئے گی جائے گی، اس کو رشتہ کیسے ملے گا؟ یہ سوچ غلط ہے. لوح محفوظ پر جہاں جوڑا لکھا ہوا ہے ہر حال میں اس جگہ شادی ہو کر رہے گی، اور اگر نہیں لکھا تو لاکھ پڑھی لکھی اور فیشن کی پتلی ہو، دنیا کی کوئی طاقت شادی نہیں کرا سکتی. اور اگر مقدر میں تاخیر ہے تو تاخیر ہی سے شادی ہوگی. روزانہ نہ جانے کتنی ہی پڑھی لکھی فیشن کی متوالی اور قواریہ حادثوں یا بیماریوں کے ذریعے موت کے گھاٹ اتر جاتی ہیں، اور کئی جوان لڑکیاں ساحل سمندر پر تیراکی کے شوق میں ڈوب مرتی ہیں، یا بے پردگی اور فیشن پرستی کے باعث عشق مجازی کے چکر میں خود کو پھنسا کر اور پھر مرضی کی شادی کی رائے مسدود پا کر، یعنی نہیں ہوتے شادی کے اسباب، گھر والے بھی نہیں مانتے تو وہ خودکشی کی رائے اختیار کر لیتی ہیں. ہرگز یہ باطل سوچ نہیں رکھنی چاہیے کہ بے پردگی اور فیشن پرستی وغیرہ گناہوں کے ذریعے، گناہوں کے ذرائع استعمال کریں گے.